آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل کی اسکرین پہ عمران خان کی تصویر یا اس کا نام نہیں چلے گا. آپ نہیں نہ چلا سکتے, اس کی تصویر نہیں نہ چلا سکتے, آپ اس کا کلپ نہیں نہ چلا سکتے, نہیں نہ چلا سکتے. کوئی آرڈر ہے پاکستان میں اس کا؟ کسی عدالت کا کوئی آرڈر نہیں ہے, پیمرا کو کوئی آرڈر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں غیر اعلانیہ سینسرشپ. اور اگر کوئی آپ کو یہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی صحافیوں کی تنظیمیں یا بڑے بڑے صحافی کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے, تو اس کی وجہ یہی ہے نا, لوگوں کو عدالتوں سے انصاف کی امید نہیں ہے. ہمیں ابھی تھوڑی سی امید باقی ہے, اسی امید میں ہم بار بار اس عدالت میں آ جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ارشد شریف کو انصاف مل جائے اور صحافیوں کے قتل و غارت کا سلسلہ ختم ہو جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جج نے یہ لکھا ہے کہ ارشد شریف پر اتنے زیادہ مقدمات دائر کیے گئے, اتنی ہراسمنٹ ہوئی کہ اس کو پاکستان چھوڑنا پڑ گیا. تو میرا پورے پاکستان سے سوال ہے, کیا آپ نہیں جانتے کہ آج بھی پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس وقت بھی پاکستان میں غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ آج بھی صحافیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ گزشتہ ہیئرنگ میں آج بیرسٹر شعیب رزاق صاحب نے کورٹ کو بتایا کہ گزشتہ ہیئرنگ میں ارشد شریف صاحب کی اہلیہ اور ان کا بیٹا عدالت میں آئے اور انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ ہم پارٹی بننا چاہتے ہیں. اسی شام کو شعیب رزاق صاحب کو میسج آیا فیملی کی طرف سے کہ ہم پارٹی نہیں بنے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پہلے فیملی خود چل کے آتی ہے کورٹ میں کہ ہم نے پارٹی بننا ہے, اور پھر فیملی شعیب رزاق کو کہتی ہے کہ جی ہم نے پارٹی نہیں بننا. بہرحال ارشد شریف صاحب کی جو دوسری اہلیہ ہیں جویریہ صدیق صاحبہ, انہوں نے آج پٹیشن دائر کر دیا, وہ اس میں پارٹی بن رہی ہے. لیکن اب معاملہ جو ہے وہ ارشد شریف کا نہیں رہا. دیکھیں, آپ ارشد شریف کی قبر پہ کبھی جائیں, وہاں پہ لوگوں نے کتبے لگائے ہوئے ہیں, بینرز لگائے ہوئے ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, اس کو انصاف چاہیے. کہیں پہ کوئی کتبہ لگا ہوا ہے کہ ارشد شریف کو ایک غیرت مند وکیل کی ضرورت ہے. تو غیرت مند وکیل نے تو آج کورٹ میں اس کا مقدمہ پیش کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ارشد شریف کو کسی ایسی عدالت کی ضرورت ہے کہ جو انصاف کا قتل نہ ہونے. بس میں اتنا ہی کہوں گا. اچھا حاضر صاحب, بتائیے گا کہ چھوٹے لیول کی اگر بات کریں تو بالکل دلچسپی ہے صحافیوں کی, جو آپ کے سٹینڈ بھی لے رہے ہیں, کھڑے بھی ہو رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا جو اسٹوڈیو تک محصور صحافی ہیں, اور صحافت ایک اسٹوڈیو تک محصور ہو کے رہ گئی ہے, وہ آپ کے ساتھ کھڑے تو نظر نہیں آتے؟ ان کا حق بنتا تھا یہاں عدالتوں میں آتے, اپنی جو ہے دلچسپی ظاہر کرتے. ارشد شریف تمام ایک صحافی قتل نہیں, پوری صحافت کا قتل ہے. تو آپ نہیں سمجھتے ان کو اسٹینڈ لینا چاہیے ان تمام تر معاملات میں؟ دیکھیں, اس وقت میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو میں نے کورٹ میں یہ آج لسٹ دی ہے, یہ وہ تمام صحافی ہیں جو دفتر میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے, یہ رپورٹر تھے سارے, اور ان کو موٹر سائیکل سواروں نے آ کے ان کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے. تو یہ جو باہر نکلتا ہے اس کو باہر نکل کے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا دیتے ہیں. جو اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں, ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے پریشر آتا رہتا ہے. تو اس لیے اگر اب ارشد شریف جیسا صحافی, بہت سے لوگ کہتے تھے جی یہ جو اینکر ہوتے ہیں جی اینکروں کو کیا خطرہ ہے, جی یہ تو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ارشد شریف صاحب بھی تو اینکر ہی تھے نا, میں بھی تو اینکر ہی تھا, میرے پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا, ارشد شریف پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا, میں بچ گیا, ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے. تو اس لیے ہم یہ کوئی ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, ہم کوئی اپنی ذاتی لڑائی نہیں لڑ رہے, ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ پاکستان کے میڈیا کی آزادی کی لڑائی ہے. اور یہ جو کورٹ میں نے آج رپورٹ جمع کروائی ہے, اس رپورٹ میں ہم نے بتایا ہے کہ پچھلے 3 سال میں 18 صحافی شہید ہو گئے ہیں, اور اگر ارشد شریف کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر اگلے سال مزید 8-9 شہید ہو جائیں گے, اس کے بعد پھر 10-12 شہید ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے اس میں دوبارہ آپ اور میں بھی شامل ہو جائے. تو اس لیے اس وقت بہت پاکستانی میڈیا جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے. غیر اعلانیہ جو ہے وہ ایک سینسرشپ ہے, جس کی مثال جو ہے وہ اب میں آپ کو دیتا ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل پہ یہ نہیں چلے گا, لیکن کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ سارے صحافی یہاں پہ کیوں نہیں آئے, تو وہ اس لیے نہیں آتے کہ بھائی وہ مالکان تو نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کسی عدالت نے یا پیمرا نے. آخر میں یہ بتائیے گا کہ ایک سینئر صحافی ہیں محمد مالک, انہوں نے گزشتہ روز ایک اسپیچ کی ہے, اور اس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا ذکر کیا ہے کہ ارشد شریف پر انہوں نے پریشر ڈالا, دبئی سے وہ کینیا گئے. تو اس حوالے سے آپ نہیں سمجھتے کہ تحقیقات ہونی چاہیے؟ دیکھیں, مالک صاحب جو ہے نا, انہوں نے جو ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی تھی ارشد شریف
کے مرڈر کی انکوائری کے لیے، اس میں بھی یہ بات کی تھی. انہوں نے کو پہلی دفعہ بات نہیں کی. انہوں نے اسلام آباد پریس کلب میں جو سیمینار ہوا تھا جب ابھی فیض صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس میں بھی یہ بات کی تھی. لیکن میں ابھی کسی کو بلیم نہیں کروں. میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس کمیشن میں ہم آپ کو ایسے ایسے ثبوت پیش کریں گے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا خود ہی جواب ملے. اچھا حاضر صاحب بتائیے گا کہ چھوٹے لیول کی اگر بات کریں تو بالکل دلچسپی ہے صحافیوں کی جو آپ کے سٹینڈ بھی لے رہے ہیں، کھڑے بھی ہو رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا جو اسٹوڈیو تک محصور صحافی ہیں اور صحافت ایک اسٹوڈیو تک محصور ہو کے رہ گئی ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے تو نظر نہیں آتے؟ ان کا حق بنتا تھا یہاں عدالتوں میں آتے، اپنی جو ہے دلچسپی ظاہر کرتے. ارشد شریف تمام ایک صحافی قتل نہیں، پوری صحافت کا قتل ہے، تو آپ نہیں سمجھتے ان کو اسٹینڈ لینا چاہیے ان تمام تر معاملات میں؟ دیکھیں، اس وقت میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو میں نے کورٹ میں یہ آج لسٹ دی ہے، یہ وہ تمام صحافی ہیں جو دفتر میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے. یہ رپورٹر تھے سارے، اور ان کو موٹر سائیکل سواروں نے آ کے ان کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے. تو یہ جو باہر نکلتا ہے اس کو باہر نکل کے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا دیتے ہیں. جو اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے پریشر آتا رہتا ہے. تو اس لیے اگر اب ارشد شریف جیسا صحافی، بہت سے لوگ کہتے تھے جی یہ جو اینکر ہوتے ہیں جی اینکروں کو کیا خطرہ ہے، جی یہ تو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ارشد شریف صاحب بھی تو اینکر ہی تھے نا، میں بھی تو اینکر ہی تھا. میرے پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، ارشد شریف پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، میں بچ گیا، ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے. تو اس لیے ہم یہ کوئی ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہم کوئی اپنی ذاتی لڑائی نہیں لڑ رہے، ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ پاکستان کے میڈیا کی آزادی کی لڑائی ہے. اور یہ جو کورٹ میں نے آج رپورٹ جمع کروائی ہے، اس رپورٹ میں ہم نے بتایا ہے کہ پچھلے 3 سال میں 18 صحافی شہید ہو گئے ہیں، اور اگر ارشد شریف کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر اگلے سال مزید 8-9 شہید ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر 10-12 شہید ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے اس میں دوبارہ آپ اور میں بھی شامل ہو جائے. تو اس لیے اس وقت بہت پاکستانی میڈیا جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے. غیر اعلانیہ جو ہے وہ ایک سینسرشپ ہے، جس کی مثال جو ہے وہ اب میں آپ کو دیتا ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل پہ یہ نہیں چلے گا، لیکن کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ سارے صحافی یہاں پہ کیوں نہیں آئے، تو وہ اس لیے نہیں آتے کہ بھائی وہ مالکان تو نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کسی عدالت نے یا پیمرا نے، آخر میں یہ بتائیے گا کہ ایک سینئر صحافی ہیں محمد مالک، انہوں نے گزشتہ روز ایک اسپیچ کی ہے اور اس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا ذکر کیا ہے کہ ارشد شریف پر انہوں نے پریشر ڈالا، دبئی سے وہ کینیا گئے. تو اس حوالے سے آپ نہیں سمجھتے کہ تحقیقات ہونی چاہیے؟ دیکھیں مالک صاحب جو ہے نا، انہوں نے جو ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی تھی ارشد شریف کے مرڈر کی انکوائری کے لیے، اس میں بھی یہ بات کی تھی. انہوں نے کو پہلی دفعہ بات نہیں کی. انہوں نے اسلام آباد پریس کلب میں جو سیمینار ہوا تھا جب ابھی فیض صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس میں بھی یہ بات کی تھی. لیکن میں ابھی کسی کو بلیم نہیں کروں. میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس کمیشن میں ہم آپ کو ایسے ایسے ثبوت پیش کریں گے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا خود ہی جواب مل جائے. بہت شکریہ سر، تھینک یو.